عامل کیسے بنتا ہے, اس کو ایسی کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے, اس کے دماغ میں یہ چیز خلل کیوں پیدا ہوتا ہے کہ میں کالا جادو سیکھوں, اور کالا جادو سیکھنے کے لیے اس کو پھر کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس نے کہا, اس عامل نے, کہ جی بچہ تو میں تمہارا پیدا کروا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تم چاہتی ہو تو بچہ تمہارے یہاں, تم ابھی بانجھ پان ہے تمہارا یہ بانجھ پان میرے عمل سے ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, مگر تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو بہن کی جو تمہیں گود اجاڑنی ہے. آپ نے جس طرح کلیئر الفاظ میں بتایا, اس عورت کو استعمال کرنا ہی اس عامل کی غرض تھی. بالکل, اس نے اس عورت کی سگی بہن کا گھر اجڑوا دیا, اس کو مروا دیا, سب کروا دیا, اور اینڈ پہ اس بدبخت کی نیت کیا نکلی کہ اس نے خود اس عورت کو استعمال کرنا تھا. مردے کے بال چاہیے ہوتے ہیں لڑکی عورت کے, وہ چاہیے ہوتے ہیں کالے علم کے لیے. عامر بھائی, ایک مردہ جو کہ دفن ہے اس کے بال چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اس کی عورت کے بال چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, مردے کی ہڈیاں. اچھا, اب آپ کو گورکن کو ہی یا قبرستان کے رکھوالوں والوں کو ہی اس بات کا پتہ ہوتا ہے, کی ایکسس ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہڈیاں اتنے دن میں بن جائیں گی, اسکیلیٹل اس کا اتنے دن میں بن جائے گا, کون سی قبر کتنی پرانی ہے اس کو پتہ ہے. گورکن کو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے. وہ بچہ کوئی کسی ایسی قبر کے اندر اترا کہ جو ابھی نئی نئی بنی تھی اور بارشوں کے دن تھے, تو وہ بچہ جب اترا نیچے تو قبر جو ہے نا وہ ڈھہ گئی. قبر ڈھئی تو وہ ظاہر بات ہے اوپر جو قبر پہ سلیب ہوتے ہیں اس کے اوپر گرے, مردے پہ گرے. اندر بچہ بھی تھا, بچہ بھی بیڈلی بہت بری طرح زخمی ہوا. مطلب ان بزرگ نے نہ تو آپ لوگوں کو نقصان پہنچایا, نہ آنے والی فیملی کو. جب ان کو پکڑا تو وہ انہوں نے ایسے کو دھمکی دی کہ میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا. اچھا جی. ہاں, تو کہتے ہیں جی میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا, تم جو ہے نا مجھے جانتے نہیں ہو. پھر ایسے جو کا چھتر دیکھ کے راکھ ہو گیا, جو نے لٹکایا اس کو الٹا. السلام علیکم جوانو, آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ نارملی میں کوئی بھی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتا ہوں تو وہ تھوڑا سا شور کے ساتھ کرتا ہوں, لائک ایک انرجی الگ ہوتی ہے. آج میں نے تھوڑا سا فیل کو مدھم اس لیے رکھا ہے, دھیمی آنچ پہ اس لیے رکھا ہے پوڈ کاسٹ کی فیل کو, کیونکہ آج کا پوڈ کاسٹ تھوڑا زیادہ ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے. ویسے تو الحمدللہ ہر پوڈ کاسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن جو آج والا ہے یہ خاصا ڈفرینٹ. آپ کو خود معلوم ہوگا جب تم لوگ اپنے اپنے ایئر بڈز, ہینڈ فریز, ہیڈ فونس کانوں پہ لگا لو گے اور آنکھیں بند کر کے اس پوڈ کاسٹ کو سنو گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوڈ کاسٹ پہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں, سید عامر شاہ جی کو آج میں نے اس لیے مدعو کیا ہے کیونکہ عامر بھائی کے پاس سٹوریز بہت زیادہ ہیں. ان کے پاسٹ کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں آج میں آپ سب تک وہ پہنچاؤں گا. عامر بھائی ابھی ہمیں سنائیں گے, تو میں وقت کو زیادہ ضائع نہیں کروں گا اور چلوں گا عامر بھائی کی طرف. السلام علیکم شاہ جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ زبردست. میں نے کہا جتنا آپ کے پاس مجموعہ ہے ان ہارر واقعات کا, پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا, تو آج میں کیوں نہ آپ کو پوڈ کاسٹ پہ بلاؤں اور اپنے جوانوں تک وہ قصے پہنچاؤں, کیونکہ ہم تو سنتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ کتنی حد تک کے خطرناک واقعات ہیں. عامر بھائی, کالا جادو معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل رہا ہے. بالکل, ایک وقت سے یہ سٹارٹ ہوا, پھر لوگوں نے اس کا حد سے زیادہ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا. اب میں آپ سے نا وہی گھسے پٹے سوال نہیں کروں گا, میں ایک نیا سوال آپ سے کروں گا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک کا نیا سوال ہے. ویسے تو لوگوں نے اس سوال جواب سن رکھے ہوں گے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج جو کالا جادو ہے یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے. ابھی ہم لوگ خصوصی طور پہ عاملین کی بات کر رہے ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کالا جادو کسی پہ کروانے کے لیے عامل کے پاس جاتے ہیں. عامل کیسے بنتا ہے, اس کو ایسی کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے, اس کے دماغ میں یہ چیز خلل کیوں پیدا ہوتا ہے کہ میں کالا جادو سیکھوں, اور کالا جادو سیکھنے کے لیے اس کو پھر کیا کیا کرنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا دیکھیں, کالا جادو شروع کہاں سے ہوا یہ تو ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. یہ تو سمجھ لیں آپ کے کالا جادو کا جو سلسلہ ہے یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 100 سال پرانا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آپ کہیں تو. یہ قدیم مصریوں کے زمانے میں یہ اس وقت عملیات اور اس طرح کے عمل جو جادوئی عمل ہوتے تھے, اور بڑے مطلب اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا, تعویذات کی صورت. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو قدیم جو مصری تھے یا قدیم جو یہ یونانی تھے, یہ لوگ ان لوگوں کے پاس, یا بنگلہ دیش سے اگر آپ چلے جائیں جو
کیونکہ جو بدھزم ہے یا ہندوازم ہے یہ جو ہے پرانا ہم سے بھی پرانا ہے، اسلام سے پرانا ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سارے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے سارے. تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جو یہ عملیات کا اور جادو کا اور ٹونے کا اور سلسلہ. بیسکلی یہ ہمارے جب ہمارا جب پاکستان اور یہ مشرقی پاکستان اور یہ تمام لوگ جو وجود میں آئے تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ظاہر بات ہے مائگریٹ کر کے آئے تھے. تو ان میں سے وہ لوگ بھی آئے جو یہ سارا اس زمانے میں جن کو یہ عملیات آتے تھے یا جو بیسکلی یہ سارے جو شیطانی عمل ہوتے ہیں یہ ظاہر بات ہے یہ ان کو کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھیلے، اس کو کسی طرح پھیلایا جائے. اب ظاہر بات ہے جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے اور برائی کے ساتھ اچھائی بھی ہے. سب چیزیں تو دنیا میں آپ کے ساتھ کے بعد چلتی ہیں سب چیزیں. تو بیسکلی اب ہم اس چیز کو کیونکہ یہ ایک بڑا متنازع معاملہ بن جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پاور آتی ہے نا، فرض کریں آپ ہٹ ہو گئے کسی چیز کے اندر، آپ جیسے تعویذ گنڈا کرتے ہیں یا آپ تعویذات کا عمل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، جب آپ اس میں تھوڑا سا سکسیس ملتا ہے، اس پہ سکسیس ملنے کے بعد بندہ یہ جو مطلب ایک جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ تو قرآن پاک پہ چلتا ہے، ظاہر بات ہے وہ آیتوں سے پڑھے گا یا جو نیگیٹو ہوتا ہے یا پازیٹیو ہوتا جو ہے، پازیٹیو ہوتا ہے وہ آپ قرآن کو پکڑے گا پہلے. بالکل قرآن کے اندر ہر چیز کی دوا بھی ہے، بالکل ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ آپ یہ آیات پڑھیں، آپ یہ کریں تو آپ کو جو ہے وہ اس سے سر درد کا تک کی دعا قرآن پاک میں دی ہوئی ہے کہ آپ کو پڑھیں تو آپ کو درد ختم ہو جاتا ہے. تکلیف کے درد کی دعا ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا کہ آپ یہ دعا پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ جی یہ دعا آپ پڑھیں تو آپ کو یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نیگیٹو ہوتا ہے وہ پھر شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے، اور شارٹ کٹ آپ کو بتائیں ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا ناسور ہے. بالکل اس کے لیے آپ جو ہیں وہ اپنی ہستی سے ہی گر جاتے ہیں. بالکل. تو بیسکلی جب یہ کالا علم جو ہے بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے. اوکے. اور اس کے اندر جو ہے آپ کو جب وہ عمل کیے جانا اور وہ ان سب چیزوں کی طرف لے کے آنا جو کہ بہت ہی مطلب اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پھر وہ شیطان کی طرف راغب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پیسہ بھی ہے ظاہر ہے. اس کے اندر آپ جب کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے یا کوئی ایسا غلط کام کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی چیز کرو گے تو ظاہر ہے پھر ان کی سب چیزیں، ان کے عملیات کی چیزیں، ان کی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اس عملیات کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ظاہر پتہ ہے ایکسپینسو ہیں، وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو اس کے اندر پیسے کا بڑا عمل دخل ہے. اور پھر ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو ایک دوسرے سے بھائی سے بھائی زیادہ جیلس ہوا وہ ہوتا ہے، رشتہ دار میں، خاندان میں، یہ سب چیزوں میں. تو یہ سارے پھر جو ہے نا اس کوئی مطلب اپنے سامنے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ایسے معاملات کے اندر کہ بھائی نے بھائی کے اوپر عمل کرایا یا بھائی نے بہن کے اوپر عمل کرایا اور اس کے بعد ان کا ہوا کیا وہ تو ایک الگ قصہ ہے، مگر نقصان تو ہوا نا. بالکل مطلب اگر کوئی جان سے بھی جاتا ہے یا کسی کا بچہ مروا دینا، حاملہ عورت کا بچہ مروا دینا، پیٹ میں ہی مروا دینا، تو یہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک اس طرح ایک قصہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ہمارے پرانے محلے میں ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. تو دو ان کے ساتھ مطلب دو بہنیں تھیں آپس میں. یہ میں سگی بہنوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ کوئی کزن ہے یا کوئی سگی بہنوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلی بہن دونوں بھائیوں کو شادی ہو کے آئیں. شادی ہو کے آئیں تو ایک کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اولاد سے، اولاد ہو گئی اس کو. تو چھوٹی والی بہن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. 2 سال ہو گئے شادی کو، اس کے یہاں دوسرا بچہ ایکسپیکٹڈ وہ کرنے لگی. یہ جیلس ہوتی تھی بہت زیادہ. اچھا اب اس کے سائڈ افیکٹ دیکھتے جائیے گا کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں. اللہ ہمارے معاشرے میں ایسی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، مگر ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ہماری آنکھیں بند ہیں خاص طور پہ ان معاملات کے اندر. اب وہ جاتی ہیں کسی کے پاس، کوئی ان کو بتاتا ہے کہ جی آپ فلاں بندے کے پاس جائیں اور جا کے آپ جو ہے وہ ان سے ملیں اور وہ سارے معاملات. اب وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اب آپ کو پتا ہے ایک گھر میں رہنے میں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں. بالکل. فریج ایک ہے، جوائنٹ فیملی ہے، چولہا ایک ہے، کچن ایک ہے، تو کوئی چیز مکس کرنا یا کوئی چیز ملانا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ دودھ میں کچھ ڈال کے دے دینا یا کچھ مطلب. اور وہ بھی سگی بہن، کہ سگی بہن اگر سگی بہن کو دودھ پلا رہی ہے ایک گلاس رات کو لے جا کے، کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ظاہر یار یہ کیا ہو رہا ہے.
تو وہ گئی جا کے اس عامل کے پاس، اس عامل کو اس نے بتایا کہ جی اچھا، اس نے کہا اس عامل نے کہ جی بچہ تو میں تمہارا پیدا کروا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو بچہ تمہارے یہاں، تم ابھی بانجھ پن ہے تمہارا یہ بانجھ پن میرے عمل سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مگر تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو بہن کی جو تمہیں گود اجاڑنی ہے، اللہ، اس کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یار یہ تو مطلب ایک اچھا، اس کو انہوں نے کیا کہا کہ جو ساتھ خاتون جو ساتھ گئی تھی وہ بھی ان کی رشتے داری تھی جو ان کو لے گئی تھی، انہوں نے ان کو بولا بھائی اس کی تو ایک اولاد ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہیں بھی تو اولاد کی ضرورت ہے نا، تو تم ایسا کرو کہ تم یہ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، اس کے پاس تو ایک اولاد ہے، کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں مس کیریجز ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کیا ایشو ہے۔ اب وہ چھٹے مہینے میں تو آپ کو پتا ہے کہ بچہ اپروکسیمیٹلی تقریباً ریڈی ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز دل دھڑک رہا ہوتا ہے، آنکھیں بن چکی ہوتی ہیں، تمام چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ اس نے جناب اس کو لے جا کر وہ جو بھی اس نے دیا تھے عمل کر کے یا پڑھ کے یا جو چیزیں اس میں ڈال کے اس نے وہ اس کو کھانے کی چیزوں میں ڈال کے اس کو دینا شروع کر دیا۔ ود ان 3 اور 4 days میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو وہ لے کے اس کو ہاسپٹل بھاگے، ہاسپٹل گئے تو گئے، بچہ تو مرا، ماں بھی مر گئی۔ اللہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بھی اپنی ہاتھ سے جان سے گئی، کیونکہ بات ہے کرٹیکل ہو جاتا ہے نا چھٹے مہینے میں، تو آپ کا مسارا معاملہ، تو وہ کرٹیکل ہو گیا اور وہ کرٹیکل کنڈیشن میں اس کو لے گئے اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، بچی کا بھی انتقال ہوا، اس کے بچے کا بھی انتقال ہوا۔ اچھا، اس نے کہا کہ جو اس نے جب وہ فارغ ہوئی اور تمام معاملات سے، تو اس نے جا کے اس کو بولا کہ جی یہ تو اب ہو گیا، اب میرے، تو اس نے بولا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے ریلیشن بنائیں، اس ریلیشن سے جو نا آپ کو بچہ پیدا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قدر ایک گری ہوئی حرکت ہے کہ بہن کو بھی مار دیا، آپ اپنے شوہر سے بھی اپنے الگ ہو کے آپ نے ایک وہ رشتہ بنایا، اور بچہ پھر بھی اس کے یہاں پیدا نہیں ہوا، اس کے یہاں بچہ پھر بھی پیدا نہیں ہوا، مطلب اس نے عمل کر لیا، سب کچھ کر لیا، اس کو جب تک میں نے دیکھا، سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے میرا وہاں پہ کوئی مزید 5-6 سال میں وہاں اس محلے میں اپنے رہا، تو جب تک میں رہا، جب میری والدہ یا بہنیں وغیرہ مجھے بتاتی نہیں بہن کہ ان کا جو ہے وہ مس کیریج ہو جاتا تھا، جب بھی وہ جاتی تھی ان کا مس کیریج ہو جاتا تھا، تو وہ ابھی تک اسٹل جو جہاں تک مجھے پتا چلا پچھلے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اسٹل جو ہے وہ نہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور پلس یہ کہ وہ 3 دفعہ نفسیات کے اسپتال میں ہو کے آ چکے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ عمل جو ہوتا ہے۔ شاہ جی آپ یقین کریں، با خدا میرے علم میں تو نہیں تھی یہ بات جو آپ نے بتائی، آپ کے بتانے کے بعد ہی ایک واقعہ سب کے سامنے آیا۔ میں اپنے تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو ہاتھ جوڑ کر یہی تلقین کر رہا ہوتا ہوں، یہی بات عرض کر رہا ہوتا ہوں عاجزانہ انداز میں کہ خدا کے واسطے اپنے محرم کے اوپر پہلے بھروسہ کرو، نہ کہ اس طرح کے بدبختوں پہ جا کے بھروسہ کرو۔ آپ نے جس طرح کلیئر الفاظ میں بتایا، اس عورت کو استعمال کرنا ہی اس عامل کی غرض تھی، بالکل اس نے اس عورت کی سگی بہن کا گھر اجڑوا دیا، اس کو مروا دیا، سب کروا دیا، اور اینڈ پہ اس بدبخت کی نیت کیا نکلی کہ اس نے خود اس عورت کو استعمال کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حرکات سے اور ایسی شیطانی سوچوں سے آپ کے چینل کے فرمائے۔ توسط سے میں بھی اپنی بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو اس بات سے کروں گا کہ ایک تو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے شارٹ کٹ کے چکر میں مت جائیں، شارٹ کٹ کے چکر میں، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ اگر میری بچی ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے یا کوئی بھی، آپ لوگ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، پلیز میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان کسی بھی معاملات میں اگر آپ کو کوئی اس طرف لے کے آتا ہے کہ نہیں جی ہم آپ کو شارٹ کٹ والا معاملہ استعمال کر کے دیتے ہیں، یا ہم آپ کو ایون دو، میرا خیال ہے اب آج کل تو اتنا ہر چیز کی تفسیر قرآن کی کامن سی بات ہے عامر بھائی، دیکھیں میری زندگی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میری زندگی کا آپ کیسے ہی حل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، مجھ سے مانگو میں دعا سنتا ہوں، میں ہی قبول کرتا ہوں۔ بات ہے، تو جب تک وہ وسیلہ بنا کر کسی کو نہیں بھیج دیتا، خود جا کے اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مت مارے۔ بالآخر اس قصے میں کیا نکلا کہ عورت ہی عورت کی دشمن نکلی، وہ تو ازل سے ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب ایک دوسرے کی دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں اتفاق اور برکت پیدا کرے۔ خیر، بات کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔
اس قصے کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں تمنا باقی ہے کالا جادو کروا کے رشتہ کروا لینے کی، یا پھپھی کا یا تائی کا یا چاچی کا خالہ کا جس کا ماموں کا جس کا بھی کوئی ارادہ ہے، خدا کے واسطے ترک کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل خیر آگے چلتے ہیں۔ جادو کا ہم نے ذکر کیا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جادو کروانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ہم جادو کی آئی تھنک اتنی بات کافی ہے، تھوڑا سا موو کرتے ہیں۔ اور آپ ایک قبرستان کا قصہ سنا رہے تھے ابھی، یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کا نام مجھے لینا چاہیے نہیں۔ اچھا، میں اس والے آپ کے ہاتھ کی ڈائریکشن سے اس طرف والے کی بات نہیں کر رہا، انسپیکٹر صاحب آپ کے والد صاحب کا جس قصے سے تعلق ہے اس قصے کی نہیں، اس قصے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور قبرستان کا آپ نے نام لیا تھا۔ جی جی، اچھا یہ قبرستان، خیر میں نام اس کا بھی نہیں لوں گا، اس زمانے میں یہ نیا نیا قبرستان بن رہا تھا، اور یہ لیٹ 78 یا 79 کی بات ہے۔ یہ قبرستان خیر اس سے بھی پرانا ہے، مگر کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ کراچی شہر جو ہے اتنا رشی نہیں تھا، اور یہ ایک بہت زیادہ دور اور مطلب ایک بہت سنسان علاقہ تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں اگر آج آپ کو ایک روڈ پہ سرے روڈ کے اوپر کوئی قبرستان، جیسے ہم اگر بات کرتے ہیں بہت سارے قبرستان ایسے ہیں، جیسے یاسین آباد والا قبرستان ہے، وہ اب شارع سے مل گیا، لیاری ایکسپریس وے سے اگر آپ آئیں تو آپ کو اس کا نظر آتا ہے ویو۔ اسی طرح شاہ فیصل کا قبرستان ہے میٹرو اسٹار گیٹ کے بالکل سامنے۔ اس زمانے میں یہ یہاں پہ بالکل میٹرو اسٹار گیٹ تو بالکل گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں یہاں پہ شاہ فیصل کا قبرستان جو تھا اس کے اوپر فلائی اوور اب بن گیا ہے، مگر اس وقت پہلے فلائی اوور نہیں ہوتا تھا، پہلے یہاں ایک ریل کا پھاٹک ہوا کرتا تھا پرانا۔ جو لوگ پرانے جانتے ہیں رہنے والے ان کو پتہ چل جائے گا، یاد ہوگا ان کو کہ اس زمانے میں وہاں ریلوے پھاٹک ہوا کرتا تھا۔ تو جس قبرستان کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو عملیات کے اور کالا جادو کے حوالے سے ہی میں آپ کو اس کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میرے والد صاحب کیونکہ پولیس میں انسپیکٹر تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ پولیس پہ حاضر ڈیوٹی ہی تھے، تو وہ اس زمانے میں آتے تھے، ہم تو اس زمانے میں چھوٹے تھے، مگر وہ جو ان کی باتیں ہوتی تھیں آگے والدہ سے ڈسکس کرتے تھے کہ بھائی یہ اس طرح کا آج ہم نے معاملہ کیا، آج ہم نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو اس وقت وہ قبرستان، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر عمل اور سارے معاملات اور سارے یہ قبرستانوں کے اندر ہی جا کے ساری چیزیں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے جو قبرستانوں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس کے رکھوالے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے میری بات سے اگر کوئی وہ سن رہے ہو تو ناراض بھی ہو جائیں، مگر چونکہ یہ کام ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایسے کام ہوتے رہے ہیں، اور بازی میں کئی چینلز والوں نے اور کئی جو ہے وہ فیمس کام کیا ہوتے ہیں، کام بتائیں یار۔ کام دیکھیں اس میں مختلف جو ہوتے ہیں، مردے کے بال چاہیے ہوتے ہیں لڑکی عورت کے، وہ چاہیے ہوتے ہیں کالے علم کے لیے۔ عامر بھائی ایک مردہ جو کہ دفن ہے اس کے بال چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس کی عورت کے بال چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بال منگواتے ہیں یہ لوگ، اور اس میں میں اور آپ تو انوالو نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے، جو ٹیک کیئر کرے گا قبرستان کی اسی کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد کفن کا کپڑا یہ آپ کو ہوتا ہے۔ اچھا قبر کے اندر جو ہے وہ تعویذ کو دبانا یا کسی چیز کو وہاں سے، اچھا مردے کی ہڈیاں، اچھا اب آپ کو یہ گورکن کو ہی یا قبرستان کے رکھوالوں والوں کو ہی اس بات کا پتہ ہوتا ہے، ایکسس ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہڈیاں اتنے دن میں بن جائیں گی، اسکیلیٹل اس کا اتنے دن میں بن جائے گا، کون سی قبر کتنی پرانی ہے اس کو پتہ ہے۔ گورکن کو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے، جو ایک گورکن جس نے اپنی زندگی وہاں گزار دی۔ اچھا عامر بھائی ایک قبر کے اندر دفنانے سے کیا مراد ہے؟ وہ نیچے سے سلیب ہٹا کے بھی؟ جی مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے قبر کہتے ہیں، اور ایک اس کو پتہ نہیں، میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا وہ ورڈ، میں آپ کو ایک چینل کے توسط سے بتاؤں، بات تھوڑی سی عجبتی ہے مگر میں آپ کو اس کا ایک مطلب قصہ بتاتا ہوں جو میں نے چینل پہ خود دیکھا۔ چینل ہے ایک، اس میں ایک ہماری بہن ہے بڑی اچھی، وہ بھی اینکر ہے، تو اس نے جو ہے قبرستان میں عورتوں کے ساتھ بدفعالی کرنے والے بندے کو پکڑا، ان لوگوں نے بدفعالی کرنے والے کو پکڑا، اور وہ قبرستان میں کیا کرتا تھا کہ جیسے ہی وہ دیکھتا تھا نا کوئی عورت کی بیعت آئی ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ تھوڑا سا قبر کو دباتے ہوئے وہ نیچے سے تھوڑا جگہ رکھ دیتا تھا، تو کیونکہ وہ سلیب ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے جگہ بن جاتی ہے نیچے اترنے کے لیے، تو وہ تھوڑی سی مٹی ہٹاتا تھا اور اندر جا کے مردہ عورت کے ساتھ بدفعالی کرتا تھا۔ تو جب اس کو انہوں نے پکڑا پولیس نے اور مختلف علاقے کے، یہ بھاگا ایک دن نا، بہت بری طرح سے یہ بھاگا،
تو بھاگا تو اس کو یہ ہڑبڑا کے گرا، تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو کسی کو دفنانے کے لیے آئے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا شاید، تو وہ اس کو انہوں نے پکڑا کہ بھائی تو کدھر بھاگ رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو وہ نا ایک دم سا ہونک ہوا تھا اس کو نا، بالکل حواس باغتا ہوا تھا بالکل، اور پورا نا اس کو پکڑ لیا انہوں نے. تو جب اس کو جب یہ آئے چینل والے اور انہوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بولا کہ بھائی یہ تم کب سے کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پچھلے 5 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا غالباً اس سے بھی زیادہ پرانا. تو اس میں یہی اس کا تھا کہ وہ اترتا تھا نیچے عورتوں کے ساتھ، وہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ عورت کی میت آئی ہے، تو وہ اس میں اترتا تھا، اتر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، اور بدفعلی کر کے جو ہے وہ اپنا کام وام کر کے وہ اب آپ دیکھیں کہ یہ شیطانی عمل کس لیول تک ہمارا دماغ جاتا ہے، شیطان ہمیں کس لیول پہ لے کے جاتا ہے. آپ دیکھیں کس لیول کے اوپر لے کے جاتا ہے کہ ہم ایک مردے کو اس کو ہم آب زمزم کے پانی سے ہم اس کو جناب اس کو کفن کو کر کے گلاب سے کافور سے اور بیری کے پانی سے نیم گرم پانی سے پاک کر کے اور ہم تو نامحرم کے اس کو کفن کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. عورت کو جنازے کو کندھا بھی نہیں دیتے حضرت. مطلب عورت اگر نامحرم ہے، ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ چادر رکھ کے اور محرم اترتا ہے، اس کے بعد نیچے قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے، ساری چیزیں سارے معاملات غیر محرم دیکھے بھی نہ اور چادر رکھ کے اور اس کو کیا جاتا ہے. تو بڑی مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پردہ رکھا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کس قدر تک گرتا ہے، کہاں تک گرتا ہے کہ وہ بدفعلی کر کے نکل جاتا تھا. اچھا، اب جو اس نے چینل میں بتایا، آپ لوگ سب اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، چینل پہ اس بڑا مشہور واقعہ ہے، سب لوگوں نے سنا بھی ہوگا. تو اس نے بتایا کہ جناب میں نے جب جس عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے اس نے گیا تو اس عورت کی آنکھیں کھلی اور عورت نے اس کو مطلب گھورا اس کو نا، اور اس میں سے شعلے سے نکلے، اس کی آنکھوں میں سے اس عورت کی آنکھوں سے شعلے سے نکلے، اور یہ جو ہے نا بس اس کو ڈر کے یہ بھاگا. تو بات ہے بھاگا تو اس میں اپنے کپڑوں کو بھی اس کو خیال نہیں رہا کہ کیا ہوا، بے لباس بھاگا بالکل پاگلوں کی طرح. تو پھر لوگوں نے اس کو پکڑا، پولیس کے حوالے کیا. تو پھر یہ جب چینل والوں کو یہ بات پتہ چلی، کسی نے بتایا، تو پھر انہوں نے اس کا انٹرویو لیا، تو اس نے بتایا کہ جی اس طرح. تو اب آپ بتائیں کہ یہ اس لیول تک بھی ہم لوگ جاتے ہیں، یہ بھی ایک لیول ہے آپ کا. ہم تو ایک بات کر رہے ہیں جادو کی، عملیات کی، یا کسی چیز کی ایک عام سی بات کو آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر ہمارے اندر شیطان غالب آیا ہوا ہے کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں اور کس طرح کی ساری چیزیں کرتے ہیں. بدبخت. تو بس پھر حوالہ پولیس ہوا، اور پھر ظاہر ہے اس کو جو اس کے ساتھ ہونا تھا وہ یہ اسی قبرستان کا قصہ ہے جس کا نہیں، اس کا الگ قصہ ہے، اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو. اس قبرستان میں یہ تھا کہ نئی قبریں اس زمانے میں بن رہی تھیں. تو یہ بڑا ایک جو یہ اس طرح کے عملیات کرتے ہیں یا کوئی جس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا، اب ظاہر بات ہے اس قبرستانوں میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ قبرستانوں میں درخت ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی درخت کے اوپر کوئی دھاگا باندھتے ہوئے نظر آئے گی تو وہ عورت ہی ہوگی. سر معذرت کے ساتھ کہہ دیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے کئی ان کو دیکھا. بھائی ہم باخدا ہم بڑی رسپیکٹ نہیں مینشن نہیں کر رہے، ہم ایک بات کر رہے ہیں، یہ ہم رسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، ہم رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دھاگا باندھ رہا ہوگا، یا بیسیکلی ہمارے معاشرے کی عورت، ہماری بہن بیٹی، ہماری بیچاری، ان لوگوں کو نا یہ بڑے سادی قسم کی مطلب ہماری ہوتی ہے. سادی نہیں، میں سادی لفظ نہیں، میں پتہ کیا کہتا ہوں، جب یہ اپنا بھروسہ اپنے محرموں سے اٹھا کے یا تو اپنے ذمہ لگا لیتی ہیں یا کسی نامحرم کی باتوں میں آ جاتی ہیں. آج کل تو خیر معاملہ ہی الگ ہو گیا. آج کل تو مطلب سلسلے ایسے چل پڑے ہیں کہ ہم تو ایک الگ ہی معاملات میں جا رہے ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو ڈچ کر رہے ہیں، میاں اپنی وائف سے ڈچ کر رہا ہے. اچھا، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں غلط طریقے طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا، سب سے بڑی چیز تو آپ کا شیطانی عمل جو آپ کے دماغ میں جو ڈالا جاتا ہے، سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر شک ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، سوچوں پہ اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر شک ڈال دیا. اب کوئی اگر وہ نارمل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے یا کوئی اور ایسی چیز بھی ہو رہی ہے تو وہ آپ کو شک کی نگاہ سے، آپ کے میاں بھی شک کرے گا بیوی کے اوپر، اور بیوی بھی شک کرے گی میاں کے اوپر، اور وہ ان ساری چیزوں کو پھر وہ ملاتا ہے، لے کے آتا ہے سارے معاملات کو غلط جگہوں کی طرف، اور پھر وہاں سے سارے معاملات کلیشز پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارے عملیات اور سارے یہ جادوئی عمل، تعویذ گنڈے اور تمام چیزیں. میں ان لوگوں سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ظاہر بات ہے کوئی اللہ رسول کا نام لکھ کے دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز بنا کے دیتے ہیں.
میں ان کی طرف بالکل اشارہ نہیں کر رہا, وہ میری بات کو بالکل بھی اس بات کو سیریس نہ لیں, کیونکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ فراڈی ہیں یا جو غلط کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ظاہر بات ہے ماضی میں بھی وہ لوگ پکڑے گئے اور آگے مستقبل میں بھی پکڑے جائیں گے. تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ قبرستان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ قبرستان کا کیا ہوا کہ کسی نے ان کو کہا کہ جی قبر بنتی تھی نئی نئی, تو ظاہر بات ہے مردے آتے تھے, تو اس میں انہوں نے کسی نے کہا کہ جی قبر ہمیں اس کو ٹاسک دیا وہاں پہ جو یہ بچے جو پانی دیتے ہیں قبروں میں یا کوئی اس طرح, یہ تو نا سمجھ ہوتے ہیں بچے چھوٹے, جن کی عمریں 10 سال کی 12 سال نابالغ بچے جو ہوتے ہیں, تو ان کو وہاں پہ کوئی قبرستان کے اندر ہی کوئی بندہ وہاں پر مطلب آگے اس نے اپنا ٹھکانہ کر لیا اس زمانے میں, اور وہ بظاہر اس نے یہ بتایا کہ جی میں درویش ہوں اور میں ملنگ طائب آدمی ہوں اور میں اس طرح کی, اور یہ تو وہاں بسیرا کر لیا. کام اس کا ظاہر بات ہے وہی معاملات تھے جو گندا عمل کرنا اور یہ ساری جادو بھی نیکسٹ لیول جادو, مطلب ایسا بھی نہیں کہ مطلب وہ ہم اس کو اس زمانے میں جو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم سمجھتے تھے اس وقت, ہم یہ جب سمجھے کہ یہ کوئی عام طور پہ کوئی ایسا جادو ٹونا کرنے والا بندہ ہوگا جو کہ ایک عام سا جو ایک معاملات کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھا کے پھونک رہے جو ہوتے ہیں, نارملی ہمیں نظر آ جاتے ہیں. بعض اوقات قبرستان میں مسجدیں بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ اب قاری صاحب ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ جادو کو جھاڑتے ہیں یا اپنا مطلب آپ سے نظر اتارتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں. تو مطلب ایسا کر کے وہ لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے بیسیکلی ہمارے یہاں مائنڈ کے اندر مائنڈ سیٹ یہ اس قبرستان میں آج بھی وہی تو نہیں ہے وہ جو دروازے پہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا, تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اس زمانے میں ڈیرا ڈالا ہوتا. اب تو ان کا وہاں پہ وہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے ہوا کیا سلسلہ. تو وہ انہوں نے جناب بچے کی ڈیوٹی لگا دی. اب بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں یا کس طرح کر رہے ہیں یا کیا. اب انہوں نے بچے کی ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب آپ نے کفن کا ایک کپڑا پھاڑ کے لے کے آنا ہے. اچھا, ایک کا کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے مردے کے سر کے بال کس طرح کاٹ کے لے کے آنے ہیں. ایک نے کہا کہ ناخن مردے کے لے کے آنے ہیں. مطلب یہ اس لیول کا اس نے ان لوگوں کو بچوں کو تو کام بتایا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1978 یا 79 کی بات بتا رہا ہوں. تو اس وقت جناب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. اچھا, وہاں پہ اب ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ وہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ لوگ آنے شروع ہوئے. جب ان کے ایک بات ہے, جب یہ تو سارا اس سے چلتا ہے نا کہ کسی کا کام ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یار فلاں بندہ وہاں بیٹھتا ہے, تو آپ جائیں, ظاہر تشہیر تو کریں گے نہیں نا, تو آپ جا کے اس سے اپنا کام کرا لیں. تو وہ جاتا ہے ان کے پاس جا کے کام کراتا ہے, دوسرا بندہ جاتا ہے, تیسرا بندہ جاتا ہے. تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ کر کے, اور مشہور یہ ہوئے کہ جی وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں, اور وہ مطلب بڑے مشہور ہو رہے ہیں اچھا کرنے کے لیے مشہور, مگر کام ان کا پیچھے نیکسٹ لیول چل رہا تھا. مشہور تو وہ ہو گئے وہاں پر, اب لوگ جانا شروع ہو گئے, لوگ ان کے پاس وہ کرنا شروع ہو گئے. اچھا, آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں جو پولیس ہوتی ہے یا یہ سب جو ہر چیز پہ انہوں نے نظر تو رکھی بھی ہوتی ہے, سب پتا ہوتا ہے کہ یہ کس علاقے کے اندر کیا کام چل رہا ہے یا کون کیا کام کر رہا ہے. تو اسی طرح وہاں پہ کوئی پولیس والے کی کوئی بیوی گئی. اوکے, اچھا, اب جب وہاں پہ جب گئے, آپ کو پتا ہے یہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جی وہ دربار لگا ہوا ہے, آپ جائیں جا کے وہاں پہ آپ دعا کروا لیں یا اس طرح کی چیزیں. تو اس میں بھی لوگوں کا بہت بلیو ہے, لوگ جاتے ہیں. ظاہر ہے ایک ان کا اپنا ایک معیار ہے, ایک ان کی ایک اپنی دعائیں ہیں. مگر ہمارے یہاں یہ سارے کام بڑے غلط طریقے سے ہو رہے ہیں. باہر ایک لمبا ہی الگ ٹاپک نکل جائے گا. تو وہاں پہ جناب وہ گئی تو انہوں نے جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ جی وہ اس طرح معاملہ ہے, اور انہوں نے جو ہے نا مجھ سے تو اتنے پیسے مانگے ہیں, اور انہوں نے مجھے بولا ابھی زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے اس طرح کی مجھ سے منگوائی ہیں. وہ کہنے لگے بھائی یہ تو اتنی سب ساری تم چیزیں بتا رہی ہو, یہ تو بڑا مہنگا ہوتا ہے, اور زعفران تو بڑا اس زمانے میں بھی بہت مہنگا تھا, آج بھی مہنگا ہے. تو ان کو بڑا ٹھٹکا لگا کہ جناب یہ کیا چکر ہو رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے یہ. انہوں نے اپنے افسران سے بات کی جو تھانے کے تھے کہ یار اس طرح وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساری کام کر رہا ہے اور اس کو اس طرح ہے. بہرحال وہ جناب انہوں نے اس پہ نظر رکھی. اب وہ ظاہر بات ہے بچے جو ہیں وہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بچوں کا اس کے پاس جو ہے نا آنا جانا بہت زیادہ تھا. قبرستان والا بچے جا رہے ہیں, ان کو وہ کھانا بھی کھلا رہا ہے, چیز دے رہا ہے, پیسوں کے پیسے دے رہا ہے, بیٹھ رہے. تو وہ وہاں پہ خانقاہ بن گئی ان کی.
اب وہ ایک اچھا خاصا انہوں نے مجمع وہاں پہ اکٹھا کر لیا، اور وہاں پہ ان کا لگنا شروع ہو گیا، لوگ آنے شروع ہو گئے، پیری مریدی شروع ہو گئی، تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہاں پہ حادثہ یہ ہوا کہ وہ بچہ قبر کے اندر جو جس کو وہ دیتے تھے ڈیوٹی کہ جی کوئی کفن کا کپڑا پھاڑ کے لے آؤ، یا کسی کے بال کاٹ کے لے آؤ، یا کسی کے ناخن کاٹ کے لے آؤ، یا وہ بچہ کوئی کسی ایسی قبر کے اندر اترا کہ جو ابھی نئی نئی بنی تھی اور بارشوں کے دن تھے، تو وہ بچہ جب اترا نیچے تو قبر جو ہے نا وہ ڈھہ گئی۔ قبر ڈھئی تو وہ ظاہر بات ہے اوپر جو قبر پہ سلیب ہوتے ہیں اس کے اوپر گرے، مردے پہ گر گیا، مردے پہ گرے، اندر بچہ بھی تھا، بچہ بھی بیڈلی بہت بری طرح زخمی ہوا۔ بہرحال اس کو بچے کو نکالا، بارش ہو رہی تھی، دوسرے بچے نے کسی جا کے بتایا کہ جی وہ گر گیا اندر، کیونکہ ایک باہر کھڑا رہتا تھا ایک اندر جاتا تھا، یہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو وہ جا کے اس کو بتایا کہ جی یہ گر گیا بچہ، تو انہوں نے باہر نکالا، بچے کے ماں باپ کو یا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایک مطلب اس زمانے میں کوئی ٹافی دلا دی یا کوئی چیز دے دی، ایک روپیہ دے دیا، اس زمانے میں 1-2 روپے کا زمانہ تھا، تو 1 روپیہ دے دیا، اس کو 2 روپے دے دیے، بہت ہوتے تھے، بچے اپنی چیز بھی کھا لیتے تھے، گولے گنڈے کلفی، اس زمانے میں تو یہ معاملات ہوتے تھے۔ گر گیا بچہ، زخمی ہوا، اس کو نکالا، بات ماں باپ تک پہنچی، ماں باپ سے بات چلی تو وہ جو بھی انتظامیہ تھی اور جو قبرستان کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو پتہ چلا جنا یہ کیا چکر ہوا ہے۔ تو جب بچے سے پوچھا دوسرے سے بھی کیسے تم اندر کرنے کیا گئے تھے، تو پھر اس نے ڈر کے مارے ان کو بتایا کہ جی مجھے وہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ جو بیٹھتے ہیں وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ چیزیں لے کے آنی ہیں، اور ہمیں 3-4 بچوں کو انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا تھا، اور یہ پولیس نے ان کو اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے جناب ان کو جب پوچھ تاچھ کی گئی تو جناب انہوں نے پتہ چلا جناب وہ تو پچھلے جناب 4-5 سال سے بیٹھے ہوئے یہی کام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اور جو پولیس کو پکڑا تو پولیس کے جو زمانے کے جو ہوتے جو وہاں کے ایس ایچ او صاحب تھے، جب ان کو پکڑا تو وہ انہوں نے ایس ایچ او کو دھمکی دی کہ میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اچھا جی، ہاں، تو کہتے ہیں جی میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا، تم جو ہے نا مجھے جانتے نہیں ہو۔ پھر ایس ایچ او کا چھتر دیکھ کے راکھ ہو گیا، ایس ایچ او نے لٹکایا اس کو الٹا۔ پھر اس نے 1971 سے بتایا کہ جناب میں یہ کام کرتا تھا، میں یہاں سے آیا، میں وہاں سے آیا، میں یہاں سے میں نے یہ کیا، یہاں سے میں یہ کیا، یہاں سے یہ کیا۔ تو یہ بیسکلی یہ صرف آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری یہ ہم لوگ خود ان لوگوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بالکل ایسے بیسکلی ہماری اپنی جو بیوقوفیاں ہیں نا، ہماری اپنی خامیاں، ان لوگوں نہیں حضرت، ہماری اپنی ناجائز خواہشات، وہ ہمیں ناجائز خواہشات جو کہ اللہ کے اوپر آپ کو توکل آپ کا نہیں ہے، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دور کرنے والے جو معاملات ہیں، آپ اللہ پہ توکل ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت سے نوازیں گے۔ سر یہی تو توکل نہیں ہے، ہاں یہ توکل نہیں ہے، اور جو آپ کے نصیب میں ہے نا، میں مطلب آپ کے توسط سے اپنے جو بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو یہ بات جانتے بھی ہوں گے، بچے میرے بچیاں سب لوگ اس بات کو کہ دیکھیں اللہ پہ توکل رکھیں۔ ہاں جی، آپ کے نصیب کا کسی کا مائی کا لال بھی آپ کے نصیب سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ آپ کو اللہ کے توکل پہ آپ رکھیں گے، آپ کو آپ کا رب اتنا اچھا نوازے گا نا، اور وہی نوازنے والا ہے، آپ اس کے اوپر ہی توکل کریں، اسی کے اوپر آپ لوگ سب لوگ چلیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ کار بتائے ہوئے دعائیں ہیں اور ساری معاملات ہیں وہ آپ کریں، تو آپ لوگ آپ دیکھیں گے آپ ہر چیز میں آپ کو جو ہے نا وہ ترقی ملے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں میں نا میرا کانٹینٹ ہی یہ ہوتا ہے، میری ویڈیوز میں زیادہ تر ٹاپکس یہی چلتے ہیں، توکل۔ خدا کی قسم جتنا زور میں شاہ جی یقین کریں توکل پہ دیتا ہوں نا، اس کی کوئی ریزن ہے۔ سننے والے بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا یار یہ کیا یار، لیکن یہ مگر یہ کیا یار پکانے والی بات نہیں ہے، یہ جس دن یہ سمجھنے والی بات ہے، جس دن یہ سمجھ آ گیا نا واٹ ڈز توکل مین، دیکھیں اس دن زندگیاں سیدھی ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں، مطلب میرا زندگی کا اپنا بھی تجربہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہم نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آج تک مطلب اللہ کا شکر ہے میرے بچے کی شادی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، ایک بچہ کی شادی ہو چکی ہے، اور ایک بچہ دوسرا ماشاءاللہ وہ کر رہا ہے CA کر رہا ہے، بچہ MBA کر چکا۔ تو مطلب ہم نے بھی اپ اینڈ ڈاؤن لائف پہ دیکھے ہیں، اور ہمیں بھی کئی جگہوں پہ ہمیں بھی شیطان نے بہکایا کہ جناب نہیں اس طرح نہیں اس طرح، مگر نہیں، جو کام غلط ہے بیسکلی جو کام غلط ہے سو غلط ہے، بالکل اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اپنی زندگی آسان بنانی ہے نا تو اپنے دل اور دماغ کو اور اپنے دل دماغ کو اور اپنی ایک ایک سینس کو یہ بات بتا دو کہ کچھ بھی ہے وہ کچھ نہیں ہے، بالکل ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ ہے، جب تم یہ اپنے آپ کو بتا دو گے نا
تو پھر تمہاری زندگی آپ کے بھی نصیب آسان میں ہو جو جائے لکھ گی، دیا گیا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا، پہنچ کر رہے گا، اور یہ تمہیں آپ صبر بھی آ جائے گا. یہ بات آپ ان چیزوں سے سیکھیں. دیکھیں صبح پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. چرند پرند زمین و آسمان جتنے لوگ ہیں جتنے بھی اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے کے کر بیچتے ہیں. بے شک ایسا ہی سب ہے، کو ون ٹو آل. بالکل. تو یہ اچھا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، بے اللہ شک تعالیٰ ہر چیز پہ جو ہے وہ قادر ہے، قادر ہے. بے بالکل شک وہ جو بالکل، چاہے کر جو چاہے سکتا کر ہے، سکتا ہے. اور ہمیشہ اس سے آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہی کرے. شاہ بے جی شک. آپ ایک اور تذکرہ کر رہے تھے، ابھی ذکر کر رہے تھے ایک واقعے کا، کون سا تھا، میرے مائنڈ سے اسکپ ہو جی گیا. جی میں اس کا بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم یہ 1975-76 کی بات ہے. ہاں ہم شاہ فیصل میں رہا کرتے تھے اس زمانے میں. ہاں، تو جن لوگوں جو پرانے شاہ فیصل یہ وہ کے، برگد کے درخت والا جی جی میں بتا رہے بتا ہیں رہا جی، ہوں. یہ بتائیں. تو جو لوگ شاہ فیصل کے پرانے جو جانتے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، میرے بھائی بہن یا بیٹیاں بچے، وہ پرانے اپنے ماں باپ سے اگر پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ سادات کا محلہ ایک ہوا کرتا تھا. اور یہ شاہ فیصل 3 نمبر سے اگر آپ جائیں الٹے ہاتھ کی طرف تو وہاں یہ پورا ایک محلہ آباد تھا، سادات کالونی وہاں کا اس کا نام تھا جگہ کا. تو ہمارا وہاں پہ جو ہے نا گھر ہوا کرتا تھا. تو اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایک برکت کا بہت بڑا درخت تھا. کیونکہ ہم وہاں پہ رینٹ پہ رہتے تھے، میرے والد صاحب پولیس میں تھے، تو ڈے اینڈ نائٹ کی ڈیوٹیاں ہوا کرتی تھیں. ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بہن بھائی سب لوگ. تو والدہ ظاہر باتیں دیکھتی تھی. اس زمانے میں وہ ایک کمرہ تھا اور اس کے واش روم باہر اور نہانے کی جگہ باہر ہوا کرتی تھی، اور ایک بہت بڑا سا باہر ایک صحن ہوا کرتا تھا. اس صحن میں برگد کا ایک درخت تھا. تو اس برگد کے درخت پہ میری والدہ، کیونکہ اس کے اندر صحن میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، کوئی چیز پھیلانی ہو. پرانے زمانے میں عورتیں آپ کو بتائیں مرچیں صحن میں جا کے سکھایا دیا کرتی تھیں، مسالے جات وغیرہ باہر رکھ دیا کرتی تھی، بالکل پھر صحن میں ہی کپڑے دھونے اٹھنے بیٹھنا سب بالکل. چیزیں کرنا. تو میری والدہ نے دیکھا کہ برگد کے درخت کے اوپر کوئی جو ہے نا کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے، کوئی سایہ ٹائپ کا یا کوئی مطلب اس طرح کا ان کو شک سا ہوا کہ کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے. پر وہ ایک دن تو وہ خاموش رہیں کہ انہوں نے سوچا ہوگا میرا وہم ہے. شک ہے یا وہم ہے. جو بھی اس وقت ان کو دعا وہ آتی تھی انہوں نے پڑھی وڑی سب چیزیں کی. بہرحال اب وہ جناب ایک دن ایسا ہو گیا، 2-4 دن ٹھہرنے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جناب وہ، اچھا یہ وہ وقت ہے، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس زمانے میں دروازے اور کھڑکیاں لوگوں کی کھلے ہوئے ہوتے تھے. رات میں عموماً لوگ دروازے بند ہی نہیں کرتے تھے، مطلب اپنے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے. یہ وہ وقت ہے، وہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو والد صاحب رات کو آتے تھے، کبھی لیٹ نائٹ آ رہے ہیں تو دروازہ کھلا ہوتا تھا، وہ آتے تھے آگے جو ہے وہ اپنا چینج وینج کیا، اپنا یونیفارم وغیرہ چینج کیا اور اپنا آگے وہ ساتھ میں منہ ہاتھ دھو کے، کبھی بھوک لگی تو والدہ کو اٹھا دیا کرتے تھے، ورنہ تو وہ بھی آگے سو جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جو ہے وہ یہ سلسلہ ایسا ہوا کہ مجھے میری والدہ کو ایسا لگا کہ میرے والد صاحب آئے. اچھا، ان کو فیل ہوا کہ میرے والد صاحب آئے. وہ اٹھی، وہ سمجھی شاید وہ واش روم گئے، تو وہ واش روم کی طرف باہر کی طرف گئی، کیونکہ باہر برآمدے کی طرف واش روم تھا. تو انہوں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ صحن کے اندر وہی وائٹ سے کپڑے پہنے ہوئے ایک بندہ فرش کے اوپر بیٹھا ہوا. اللہ اکبر. تو ابھی آپ کو بتاتے ہوئے میرے بھی رونگٹے کھڑے ویژول آ رہا ہے میرے ذہن میں. تو وہ ہم تو بچے تھے اس زمانے میں، تو بتایا باہر انہوں نے، تو دیکھا کہ وہ کچھ بیٹھے ہوئے اور ہل رہے ہیں، بہت زور سے ہل رہے ہیں. یہ ڈر گئیں، انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دیں. اچھا چیخیں ماری تو وہ برابر والے جو بالکل دیواری جڑی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ مطلب جو پڑوس والے تھے وہ اٹھ کے آ گئے کہ بھائی کیا ہوا، کیونکہ وہ سب دھیان رکھتے تھے ایک دوسرے کا، بڑا اچھا دور تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا یہاں پہ کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے زمین پہ یہاں فرش پہ کسی کو دیکھا ہے نا. تو جب دیکھا انہوں نے لائٹیں وائٹیں جب دیکھی، اس زمانے میں پیلے بلب ہوا کرتے تھے، یہ سفید روشنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں. تو جب لائٹ وائٹ آن کی تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. بہرحال اب یہ دوست، اچھا میری نانی کی جو بہن تھی، جو میرے جو میری والدہ کی جو خالہ تھی، وہ کافی مطلب ایک جہاں دیدہ خاتون تھی اور بڑے پڑھنے پڑھانے والی، اور مطلب ان کو بڑا قرآن بھی حفظ تھا اور بڑی اچھی مطلب وہ ہر چیز کو ان کی نالج تھی، بڑی جہاں دیدہ ٹائپ کی عورت تھی. اگلے دن میری والدہ ان کے پاس گئیں تو ان کو بتایا کہ جی اس طرح ہوا ہے اور اس طرح میں نے دیکھا اور مطلب اس طرح. تو وہ کہنے لگے اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، آ کے میں آتی ہوں تمہارے پاس، آگے رہتی ہوں دیکھتی ہوں کیا ہے کیا نہیں. تو وہ بھی چند گلیاں چھوڑ کے ہی رہا کرتی تھی.
تو انہوں نے آگے دیکھا، بیٹھی وہ آگے صحن میں اپنے طریقے سے. زمانے پرانے زمانوں کو پتا ہے کہ ایک الگ جلال ہوتا تھا عورتوں کے اوپر، جو پڑھنے پڑھانے والی عورتیں ہوتی تھیں، یا ایک جہاندیدہ الگ ان کا ایک جلال ہوا کرتا تھا چہرے کے اوپر، ان کا ایک بڑا وہ تھا. ہم بڑا ڈرتے تھے ان سے. خالہ اقبال ان کا نام تھا. تو ہم بھی بڑا ڈرتے تھے. ایون دو میرے والد صاحب بھی ان سے ڈرا کرتے تھے. سگی پھپھی تھی اور میری والدہ کی وہ خالہ تھی. تو وہ جناب ان کو انہوں نے بتایا، انہوں نے دیکھا ویکھا کہ تو وہ میرے والد صاحب سے کہنے لگی کہ ممتاز شاہ تم جو ہے نا یہ درخت کٹوا دو. اچھا میرے والد صاحب تو وہ ہم تو یوں کہ رینٹ پہ رہتے تھے اور درخت کافی بڑا تھا. تو وہ کہہ کے گئیں والد کو کہ آپ یہ درخت کٹوا دیں. تو میرے والد صاحب کہنے لگے اچھا میں بات کرتا ہوں. تو انہوں نے مالی مکان سے بات کی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ کٹوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، درخت کٹوا دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کٹوانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر وہ آپ کو ڈرا رہی ہے چیز یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو کٹوا دیں، کوئی مسئلہ، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. بہرحال وہ جناب اگلے دن میرے والد صاحب نے بلایا وہ جو ہوتے ہیں درخت کاٹنے والے لوگ جو ان کو. اب وہ درخت کاٹنا جیسے انہوں نے شروع کیا تو اوپر سے جو ہے نا وہ بری طرح سے جھاڑیاں وہ ٹہنیاں ہلنی شروع ہو گئیں اور جو ہے نا پتے سارے گرنے شروع ہو گئے اور بری طرح سے ٹہنیاں ہلنی شروع ہو گئیں. اب ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا چل رہی ہے بہت زور زور سے. تو وہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا چکر ہے اوپر، کیوں یہ اتنا درخت ہل رہا ہے، یہ اتنا کیوں ہو رہا ہے، ٹہنیاں ہل رہی ہیں. اور مطلب ایک اچھے راؤنڈ کا ایک اچھا بڑا تناور درخت تھا تو اس کو ہلانا بڑا مشکل تھا اپنی جگہ سے، مگر وہ اس کے اوپر ٹہنیاں ہل رہی. مگر وہ لوگ کہنے لگے نہیں ہم نہیں کاٹ رہے، ہم سے نہیں یہ ہوگا، آپ کام کروائیں، یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. وہ بھی ڈر کے وہ لوگ بھی چلے گئے. بہرحال وہ میری ان کو پھر جا کے ان کو بتایا کہ جناب یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. وہ پھر انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں یا وہ ایسی چیز کر رہے ہیں تو پھر بتائیں ہم کسی اور سے بات کی جائے یا کسی اور سے بولا جائے یا کوئی ایسی. تو میری والدہ کہنے لگی کہ نہیں ابھی تو صرف مجھے ایک دفعہ ہی نظر آئے ہیں تو ابھی تو ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ کوئی پریشان کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مجھے انہوں نے پریشان نہیں کیا. وہ تو میں باہر نکلی تو میں ڈر گئی. بہرحال اس بات سے وہ جو بھی ہستی تھے یا جو بھی تھے وہ ناراض ہوئے کہ جناب یہ سب ہو رہا ہے اور درخت کاٹا جا رہا ہے اور اس کی سب چیزیں کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ روزانہ جو ہے نا وہ رات کو میری، کیونکہ والد صاحب کبھی ڈے میں ہوتے تھے کبھی نائٹ میں ہوتے تھے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نہ کوئی ایسی چیزیں کرتے تھے جس سے میری والدہ محسوس کراتے تھے کہ میری اپنی پریزنس محسوس کراتے تھے. تو میری والدہ ڈر جاتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ایک دفعہ میری والدہ نے دروازہ بند کیا اور میرے والد صاحب آئے اور وہ ڈر کے مارے میری والدہ جو ہے نا ڈر گئیں اور بہت بری طرح سے چیخیں مارنے لگ گئیں، سہم گئیں کہ جناب یہ کیا چکر ہوا. تو بہر خیر وہ پھر جو ہے وہ ایک اور بزرگ تھے ان کو بلایا گیا، ان کو پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں، میں اپنا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ اس زمانے میں شاید ہمیں انہوں نے یہ بتایا والد صاحب نے کہ ان کے پاس کوئی علم تھا یا کوئی ایسی. دیکھیں اب وہی بات آ جاتی ہے ہمارے اور آپ کی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں علم کی. دیکھیں علم ایک الگ چیز ہے اور ایک جو یہ غلط نیگیٹو چیزیں کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. علم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، علم آپ حاصل کرتے ہو نا، اچھا علم بھی آپ حاصل کرتے ہو اور آپ برا علم بھی حاصل کرتے ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک مطلب ایسی چیز بنائی ہے، ڈیسیجن میکر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں آپ کو 30 پاروں کو قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتار دیتے ہیں، اللہ پاک آپ نے حفظ کر لیتے ہیں، آپ کو ایک ایک چیز نظر آتی ہے کرتے ہوئے آپ. تو ان کو بلا کے ان کو بھی دکھا دیں ایک نظر. تو وہ ہمارے کوئی جاننے والے ہی تھے. پھر ان کو بلایا گیا، انہوں نے آ کے دیکھا سب چیزیں دیکھ داکھ کے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ ہے ایسا سلسلہ، یہاں پر ہے معاملہ. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ ہی موو ہو جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خواہ ابھی اس معاملے کو چھڑے گا، جو دوسرا آئے گا وہ اپنے سر پہ لے جو بھی لینا ہے، آپ اس کو خواہ اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں. تو پھر یہی ہوا کہ پھر چند دنوں کے اندر والد صاحب نے دیکھا اس کو دیکھ بھال کے. پھر جو ہے وہاں سے پھر ہم نے جو ہے وہ مکان جو ہے ہم نے وہاں سے شفٹ کر لیا. پھر بعد میں آنے میں ہم نے سنا کہ جب انہوں نے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئیں اور وہاں پہ اس طرح وہ پریشان ہوئے. بہرحال وہ پھر انہوں نے ایک مطلب معاملات جو دیکھے کس طرح پھر کٹوا دیا انہوں نے درخت کسی طرح کر کے، کسی کو بلوایا اور کچھ مطلب کوئی حصار بنوائے، کیا 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 نہیں کیا. بعد میں جو باتیں سنائی باتیں ہیں ساری، مطلب ان بزرگ نے نہ تو آپ لوگوں کو نقصان پہنچایا نہ آنے والی فیملی کو. بس وہ ایک تجسس تھا ذہن کے اندر، یا ان کو کوئی ایکٹیویٹیز ایسی نظر آئی ہوں گی تو وہ بھی ان کو بھی پتا تھا کہ جب ہم نے وہاں سے خالی کیا جب ہوا تو ان کو پتا ہوگا یا پتا چل گیا ہوگا، کسی نے بتایا ہوگا کہ جی یہاں پہ
اس طرح کے معاملات ہوئے تھے تو پھر انہوں نے اپنے طریقے سے جن کو عامل کو آپ نے چیک کروایا تھا انہوں نے ریزن نہیں بتایا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ اپنی بس پریزنس وہ اپنی وہ ایک ان کے وہاں پہ ٹھکانہ تھا، ایک ان کی وہاں پہ رہائش تھی جو کہ ایک عرصہ دراز سے تھی، وہ بہت پرانا قدیم درخت تھا، اس کے اوپر ان کی رہائش تھی، وہ رہتے تھے وہاں پر، تو اس وجہ سے بس وہ اپنا نہیں چاہتے ہوں گے، ضرورت ہے آپ کو بتائیے۔ اس طرح کا نا اس سے ملتا جلتا ایک قصہ میں نے سنا تھا، وہ بھی یہی تھا کہ وہ نیک بزرگ تھے اور انہوں نے ایک خاتون کو اپنی پریزنس اس لیے شو کرائی کہ وہ مغرب کے ٹائم پہ کھلے بالوں کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور مطلب جیسے اذان کا وقت نہیں تھا لیکن جیسے دن اور رات مل رہے ہوتے ہیں نا، شعائیں جاری ہوتی ہیں، تو وہ والا ٹائم تھا، تو وہ ان بزرگ نے اپنی دو ٹائم مل رہے ہوں گے نا، ہاں، وہ انہوں نے اپنی پریزنس شو کرائی تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر ہی اٹھیں اور جا کر اندر بیٹھ جائیں یا دوپٹہ لے لیں یا احتیاط کریں، جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان کو خواتین فالو کریں۔ تو بزرگ اکثر اس لیے بھی اپنی پریزنس کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بڑی ریسٹرکشن ہوتی تھی نا ان چیزوں پہ، اب آج کل تو خیر ہمارے یہاں معاملہ ہی سارا چینج ہو چکا ہے، فیشن ہے نا آج کو۔ پہلے زمانے میں یہ بھی کہتے تھے جی اثر سے پہلے جھاڑو پوچھا کر لیں، اثر کے بعد نہ کریں، روزی پہ اثر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں، اور رات کے ٹائم جھاڑو نہیں لگائیں، رات کے ٹائم جھاڑو مت لگائیں، اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ پہلے تو بہت ساری چیزوں پہ ریسٹرکشن ہوتی تھی، اب آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈس کا دور ہے، اور جس وقت وہ اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے، ورکنگ اگر وومین ہے تو وہ اپنے گھر چھوڑ کے جاتی ہے، وہ میڈ کب آتی ہے کب آ کے کام کرتی ہے۔ آج کل میڈس کے حساب سے گھر چلتے ہیں، آج کل مالکن کے حساب سے نہیں چلتے۔ ویل تھینک یو سو مچ شاہ جی، آپ آئے، آپ نے اتنی ساری باتیں ہمیں بتائیں، میرے جوانوں تک پہنچائیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ کسی اور ایپیسوڈ کے لیے بھی میں آپ کو ضرور مدعو کروں گا اور آپ ضرور وقت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، کوئی بھی تلقین؟ بس میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو ایک ہی بات جو میں نے پچھلے کئی اس میں ابھی میں نے گزشتہ ٹائم میں نے آپ بتایا کہ بس آپ سب لوگ جو ہے توکل اللہ پہ رکھیں، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور آپ کو ہر چیز ملے گی، آپ کا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، وہ ٹائم آپ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے مگر آئے گا ضرور، تو اس کے لیے کوئی آپ جو کوئی نیگیٹو یا کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جو روز آخرت آپ کی پکڑو اور آپ کے لیے ہی مشکل کا باعث بنے۔ اور اینڈ پہ میں ایک جملہ آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اسٹرگل لمبی 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 ہوتی جا رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ انہی خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جن کی بات اللہ تعالیٰ ڈیلی فوکس کے ساتھ سننا چاہتا ہے اور سنتا ہے۔ بے شک اس کو یہ آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ آپ مزید مانگیں، مزید مانگیں۔ خدا کی قسم جس دن تمہیں تمہاری ساری خواہشات مل گئیں اس کے بعد کیا کرو گے؟ بالکل، کچھ تو باقی رہنے دو، بالکل، جو تم مانگتے رہو۔ بالکل، خیر اسی اپنے پن کے ساتھ کہ جوانوں تم اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت زیادہ خیال رکھو گے، اور ہمیشہ کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی کہہ رہا ہوں، میرے اینڈ سے یا میرے گیسٹ کے اینڈ سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جو تمہاری دل آزاری کا باعث بن سکتی ہے تو ہمیں بالکل اسی طرح معاف کر دینا جس طرح تم اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کے طلبگار ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اور اللہ حافظ۔